یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب معاملہ کرو قرض کا یعنی ادھار کا، الی اجل مسمی، ایک وقت مقررہ تک، فاکتبوہ، پس اس کو لکھا کرو۔ سود بھی ایک مالی معاملہ ہے، اور اس میں بھی ایک رقم دے کر کچھ مدت کے بعد اس سے بڑھا کر لیا جاتا ہے، لیکن اس کے جواز کی کوئی شکل نہیں ہے۔ اس کے جواز کا طریقہ بے ہے، تجارت ہے، جو سود کے بالکل مقابلے میں ہے۔ فرق یہ ہے کہ سود میں فائدہ زیادہ ہے اور تجارت میں فائدہ اور نقصان برابر ہے۔ اس لیے نفس پرست اور شیطان پرست انسان تجارت کے لیے کمر بست نہیں ہوگا، وہ سود کی طرف جائے گا، کیونکہ سود میں بظاہر اس کا مال محفوظ ہے، جبکہ تجارت میں اس کا مال علی ورطۃ الخطر ہے۔ اے ایمان والو، جب معاملہ کرنے لگو ادھار کا ایک وقت مقررہ تک، فاکتبوہ، تو اس کو لکھا کرو۔ اجل مسمی میں اشارہ ہے کہ ایسا معاملہ جائز نہیں ہے جس میں مدت ادائیگی نامعلوم ہو، مکروہ ہے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور لکھ لے تمہارے درمیان ایک لکھنے والا انصاف سے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ، انکار نہ کرے لکھنے والا لکھنے سے، كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، جیسے اللہ نے اس کو سکھایا، فَلْيَكْتُبْ، پس ضرور لکھے۔ لکھنے والا نہ کہے کہ میری بلا سے، خریدتا تو ہے بیچتا وہ ہے، مجھے کیا ملے گا، میں کیوں مصیبتیں سر پر لے لوں۔ ہاں، کما علمہ اللہ، یہ لکھنے کی صلاحیت جو اللہ نے دی ہے، اس کا شکر کرنا ضروری ہے۔ علماء نے آیت سے استدلال کیا ہے کہ لکھنے والا اگر اجرت پر لکھتا ہو تو اجرت دینا چاہیے۔ فَلْيَكْتُبْ، اجرت بعض صورتوں میں بائی کے اوپر ہوتی ہے، بعض صورتوں میں مشتری کے اوپر ہوتی ہے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور املا کرا دے وہ شخص جس پر حق آتا ہے۔ مملی اور مستملی، جو شخص لکھواتا ہے وہ مملی ہے، اور جو لکھتا ہے اور آواز بڑھاتا ہے وہ مستملی۔ قدیم زمانے میں لاؤڈ سپیکر کا نظام نہیں تھا، ایک شیخ پڑھاتے اور درمیان میں طلباء کھڑے رہتے، جہاں تک آواز جاتی وہ پھر آواز اٹھاتے اور پھر آگے اور پھر آگے، اور بڑے بڑے درس ہوتے تھے۔ ابن سبعین کے درس میں اکثر حاضرین کا مجمع 70,000 کے قریب ہوتا۔ حاتم اصم 1.25 لاکھ آدمیوں کا ایک وقت میں استاد رہا ہے۔ اور امام مالک جب موطا کا درس شروع کر لیتے تو مدینہ منورہ کی گلیاں بلاک ہو جاتی۔ اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر دین کی عظمت کے ایسے کرشمے دیکھنے میں آئے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي، اور املا کرے وہ شخص علیہ الحق کو جس پر حق آتا ہے، یعنی جو مدیون بنتا ہے، جس نے دین ادا کرنا ہے، مصیبت تلے تو وہ دبا، وہ لکھوائے۔ دائن قرض دینے والا سنے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے، رزاق تو وہ ہے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور کم نہ کرے اس سے بالکل۔ کل جھگڑا ہوگا تحریر پر تو کہا جائے گا کہ لکھوایا کس نے، تو کہا جائے گا کہ لکھوایا تو مدین تم نے خود لکھوایا ہے، اب کیا کہتے ہو کہ اس میں اضافہ ہوا ہے؟ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيًّا، پس اگر ہے وہ شخص جس کے اوپر حق آ رہا ہے بے وقوف، صفی صفحہ بے وقوف، بڑا بے وقوف، آپ نے کم دیکھے ہوں گے۔ بیوی نے اس کو کہا کہ یہ جانور منڈی میں 70 کا دینا، 70 سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک،
چلا گیا گائے بیچ کے آیا، بیوی نے پوچھا کتنے کی بکی؟ کہا 70۔ کہا ایک ٹھگا آیا تھا وہ 90 دے رہا تھا۔ میں نے کہا 90 کیوں لوں گا؟ بیوی نے کہا بیڑا غرق، 90 اچھے تھے، منڈی اچھی ہو گئی ہوگی۔ کہا آپ نے کہا تھا کہ 70 سے کم پہ نہ جانا۔ ایسے احمق بھی دنیا میں۔ پس اگر ہے وہ شخص جس پر حق آ رہا ہے، سفیہن نا تجربہ کار، او ضعیفن یا کمزور، بوڑھا ہے، الفاظ ادا نہیں کر سکتا، یا زبان کا فرق ہے، لکھنے والی زبان پر قادر نہیں، او لا یستطیع ان یمل ہوا، یا طاقت نہیں رکھتا ہے کہ لکھوا دے، وہ کیوں مضمون نہیں آتا، فلیملل ولیہ، پس لکھوا دے اس کا نمائندہ بالعدل، انصاف سے، واستشہدوا شہیدین من رجالکم، اور گواہ بناؤ 2 گواہ تمہارے مردوں میں سے، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پس اگر نہیں ہے 2 مرد، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، پس 1 مرد اور 2 عورتیں، ممن ان لوگوں میں سے، ترضون جن کو تم چاہتے ہو، من الشہداء گواہوں میں سے، فریقین جب راضی ہو جائے، 2 مرد کم از کم، زیادہ ہو تو بہتر ہے، 2 مرد نہیں ہے، 1 مرد ہے اور 2 عورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ان تضل احداہما، اگر بھٹک گئی ان میں ایک عورت، فتذکر احداہما الاخری، پس یاد دلا دے گی اس کو اگلی دوسری۔ خدا کی شان ہے کہ عورتیں ضروری باتیں بھول جاتی۔ سورت میں اہم مہم مسائل ثمانیہ تھے، اخیر میں انفاق شروع ہوا، اور اس درمیان میں جماعت بنانے کے طریقے، کہ ایک ایسی جماعت ہو جن کے عقیدے میں توحید ہو، اعمال میں اتباع سنت ہو، اور ان کو اللہ کے نام پر، دین پر خرچ کرنا آتا ہو، اور وہ ان آداب سے آراستہ ہو۔ چنانچہ تنظیم اور جماعت کے قواعد اور فروع بیان فرمائے۔ اس ضمن میں جو نقصان دہ چیزیں تھیں، جیسے ریا، دکھلاوا، احسان جتلانا، اسے امثلہ کے ساتھ رد کیا۔ پھر خرید و فروخت میں سود جیسے نظام کو، جو پورے ڈھانچے کو اور عمارت کو گرا دیتا ہے، اس کی مذمت شدید فرمائی، اور اللہ کے دین پر اور اللہ کے دین والوں پر خرچ کرنے کے مختلف ترغیبات اور تشویقات فرمائی گئی۔ دنیا کے اندر دینی نظام چلانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ لوگوں میں ایمان ہو، عمل ہو، تقوی ہو۔ آخری آیت میں ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، کہ اس دن کے آنے سے ڈرنا چاہیے اور تیاری کرنا چاہیے جس میں تمہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔